مولا لکھتے ہیں کہ اس سے واضح ہے کہ وہ چیز جو قرآن کو برہان قاطع بناتی ہے اور تعویل کے تمام اختلافات ختم کر کے امام فراہی کے الفاظ میں القرآن لا يحتمل الا تعویلا واحدہ کی حقیقت اس سے متعلق ثابت کر دیتی ہے، وہ تنہا نظم ہی ہے۔ استاد امام اپنی تفسیر تدبر قرآن کے بارے میں اس حوالے سے لکھتے ہیں، میں نے اس تفسیر میں چونکہ نظم کلام کو پوری اہمیت دی ہے، اس وجہ سے ہر جگہ میں نے ایک ہی قول اختیار کیا ہے، بلکہ اگر میں اس حقیقت کو صحیح لفظوں میں بیان کروں تو مجھے یوں کہنا چاہیے کہ مجھے ایک ہی قول اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے، کیونکہ نظم کی رعایت کے بعد مختلف وادیوں میں گردش کرنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ صحیح بات اس طرح منقع ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ آدمی اگر بالکل اندھا بہرا متعصب نہ ہو تو اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے، لیکن اس سے انحراف برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم سب اس سب کے بعد جو کچھ اب تک ہم نے گفتگو کی، ایک نتیجہ نکلا ہے، یعنی یہ بات کہ جی قرآن مجید ایک منظم صورت میں ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے، وہ صورت کی صورت میں ہے، صورت کے اندر ایک آیات کا ایک پوری کی پوری لڑی پرو دی گئی ہے، ایک مضمون ہے، رواں دواں بات ہو رہی ہے، سیاق و سباق ہے، سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ اس سے ہم نے نتیجہ نکالا کہ اب اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے سمجھا جائے گا۔ اس نتیجے کے اوپر ایک اور نتیجہ مرتب ہوا کہ اب جو کچھ سمجھا جائے گا اس کا جو مفہوم ہے ہم آیت سے سمجھ رہے ہیں وہ ایک ہی ہونا چاہیے، متعین ہی ہونا چاہیے۔ یہ سفر کیسے طے ہوا؟ یہ تو بدیہی بات ہے، یعنی متکلم نے کوئی مدعا ہے نا جس کو سامنے رکھ کر بات کی ہے، وہ مدعا ہمیں جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب کے بارے میں یہ بتا دیا کہ وہ حجت ہے، عربی مبین میں ہے، وہ فرقان ہے، اس کو فیصلے کے لیے اتارا گیا ہے، وہی آخری نور اور ہدایت ہے جو اب تمہارے پاس قیامت تک رہے گی۔ تو ہم اس کے مدعا کو جاننے کی صحیح کرتے ہیں۔ جب اس مدعا کو آپ جاننے کی صحیح کرتے ہیں تو آپ کو مختلف اقوال ملتے ہیں، مختلف آراء ملتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس میں فیصلہ کیسے کیا جائے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ فیصلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تینوں مراحل سے اپنی بات کو گزاریں، لفظ سے شروع کریں، جملے تک جائیں، اور پھر سیاق و سباق کی روشنی میں رکھ کے دیکھیں کیا بات کہی گئی ہے۔ تو سیاق و سباق کی روشنی میں جب آپ رکھ کے دیکھیں گے تو ترجیح قائم ہو جائے گی، یعنی یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم کہیں لفظ کو متعین کرنے میں غلطی کر جائیں، کہیں جملے کی تعریف کو سمجھنے میں غلطی کر جائیں، کہیں سیاق و سباق کے سمجھنے میں، لیکن اگر آپ بار بار اس عمل سے گزریں گے تو آپ اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ یہی بات ہے جو اصل میں قرآن مجید بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس میں ادنا تردد بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ تو ہر طالب علم کے تجربہ کرنے کی چیز ہے، اس میں کوئی مزید استدلال کی ضرورت نہیں، اور ہم لوگوں نے اپنی تفسیروں میں یہ سب کر کے دکھا بھی دیا ہے۔ ٹھیک،